اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے، سبزیاں لے کر، تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے، اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے۔ لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی سبزی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے۔ اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے۔ حضور پاک نے مسکرایا، اور پھر بازار والے دیکھتے رہے۔ بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے، اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے۔ تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو، یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرا سٹیٹس الگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں، جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی، اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے۔ گھر والے کا دل رکھا، غریب صحابی کا، کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پرتکلف کھانا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے، اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو۔ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے، اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی،
صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا. وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے، اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہے ہیں. شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی. تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو. بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں، ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے. ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی. کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ. ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے. مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا، 3 اونٹ لے کر کے آیا، بہت خوبصورت اونٹ تھے. وہ زبیدی شخص تھا، وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں. اب اس نے قیمت لگائی، مہنگے بھی تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا، لیکن مکہ میں ابو جہل کی داداگیری بھی چلتی تھی، گنڈا گردی تھی. وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، داداگیری کرنے والے. ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار. بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار. ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس، یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں. اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا. میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا؟ کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو. اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص. آخر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں. کوئی اس کی نہیں سنا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا؟
کون ہے تیرے ساتھ داداگیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا، میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی، ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بازار میں حضور تشریف لائے، بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی، یہ اونٹوں کی قیمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ ابو جہل بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا۔ حضور نے لگایا، 3000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ کوئی ہے جو مجھ سے اونٹ خریدے؟ حضور نے تجارت بھی سکھائی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 اونٹوں کی قیمت وہ رکھی جو اس نے 3 اونٹوں کی رکھی تھی، بڑا کر کے، یعنی 3 اونٹوں کی 3000 تھی، حضور نے 2 اونٹوں کی قیمت 3000 رکھی اور اسی وقت بازار میں خریدار بھی آئے اور بک بھی گئے۔ ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا، 3000 جو حضور نے اس کو دیے تھے وہ 3000 2 اونٹوں میں واپس آئے، ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا۔ اس ایک اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا، دوسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے، سیدھے اس سے کہا یا عمر، اس کا نام عمر تھا، اے ابو جہل، اے عمر، آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا۔ بھیگی بلی بن گیا، ڈر گیا اتنا، جس کے رعب سے سارے لوگ ڈر رہے تھے، کچھ نہیں۔ حضور شاہانہ فتح کے ساتھ نکلے، سارے قریش کے سردار جلدی جلدی دوڑے آئے، ابو جہل سے کہا کیا ہو گیا، کیوں گھگی بن گئی تھی؟ محمد سے ڈر گئے؟ ہم تو ان کے خلاف میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، سب کے سامنے انہوں نے تجھے ڈرا لیا اور تو ہاں ہاں کرتا رہا، وعدہ بھی کر لیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا، کیا بات ہے؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کی عظیم فتح اور نصرت کیسی ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے لوگوں کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ محمد کی بات کو میں انکار کر سکتا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا ادھر 500 ادھر 500 نیزہ لے کر کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اگر میں انکار کرتا سارے نیزے میرے اوپر آ جاتے تھے، اتنی بڑی جماعت محمد اکیلے لے کر کے آئے ہیں، میں مانتا نہ کیا کرتا، یہاں مانوں نہ تو کیا کروں، میری جان تو نہیں دے سکتا تھا، میں مان لیا۔ جیسے ہی میں مان لیا وہ جماعت بھی غائب ہوئی، محمد بھی چلے گئے، مجھے معلوم تھا کہ محمد کوئی جماعت لے کر کے آئے۔ مکہ والوں نے کہا کوئی بھی جماعت نہیں تھی، وہ اکیلے آئے تھے۔ میرے عزیزو یہ اللہ کی فتح ہے، کمزوروں کے حق دلانے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اس کا حامی بنا کر بھیجتا۔ تم آواز اٹھاؤ غریبوں کے لیے، آواز اٹھاؤ مظلوموں کے لیے، آواز اٹھاؤ کمزوروں کے لیے، یہ نہ دیکھو کہ تمہاری آواز کتنی ہے، تم کتنی حیثیت رکھتے ہو۔ آج مجھے بھی معلوم ہے میری کوئی حیثیت نہیں، میرے گھر کی کوئی ویلیو نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، صرف اس لیے بولتا ہوں شاید اللہ رب العزت میرے نبی کے صدقے کوئی نصرت کی فوج ضرور بھیجے گا، جو کمزوروں کے لیے آواز اٹھائے گا، میرے نبی کے لیے جیسے اللہ نے مدد بھیجی اپنی امید کی امت کے لیے بھی ضرور وہ مدد نازل کرے گا۔ اے مسلمانوں میرا یہی میسج تھا، اللہ کے حبیب کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں، رحم کے معاملے میں، معاف کرنے کے معاملے میں، سچ بولنے کے معاملے میں، وعدہ وفائی کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، اور لوگوں سے ملاقاتوں کے معاملے میں، ایک دوسرے کو کھلانے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے معاملے میں، لوگوں کے جنازے اٹھانے کے معاملے میں، بیماروں کی عیادت کرنے کے معاملے میں، بچوں کو مسکرانے کے معاملے میں، عورتوں کی باتیں سننے کے معاملے میں، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے کے معاملے میں،
ہر چیز میں میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں. مکہ کی ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر کے کھڑی ہے, میرے آقا اس کے پاس چلے گئے. بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک مزدور چاہیے میرا سامان اٹھائے اور لے جائے. حضور نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں, میں لے چلتا ہوں. اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. وہ خاتون جہاں تک کہتی رہی حضور چلتے رہے. ایک گھر میں جا کر اس خاتون نے سامان اتروایا, صاف کر کے حضور نے اس کو اس گھر میں شفٹ کیا. میرے آقا نے پوچھا یہاں کیوں آئی بڑی بھی؟ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا بات بتا رہی ہوں غور سے سن لے. مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس سے ڈر کر کے میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں, مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں. کہا محمد نام کا جادوگر آیا ہے, اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے, میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے, میرا دین بدل جائے, میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے, ظالموں نے, کافروں نے. اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے, وہ نام محمد میرا ہے. وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کہا اے میرے نوجوان, اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا. جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا. اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے. ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں, تعاون کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھوکے رہ گئے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر پوری رات گفتگو کرتے چلے جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں سب کچھ اخلاق ملیں گے لیکن دنیا میں ثانی کوئی نہیں ملے گا, دوسرا کوئی نہیں ملے گا. ان اخلاق کا پیکر کوئی دوسرا نہیں ملے گا. بچوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق ہیں. ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو کھلاتے تھے. جب بھی حضور تجارت سے آتے تھے, کیفیت صحابہ بتاتے ہیں, حضور مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں یا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تجارت کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے کے بچے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آتے. کوئی جبے سے لٹک گیا, کوئی کندھے سے لٹک گیا, کوئی کہاں لباس پکڑا ہوا ہے, حضور کسی کو روکتے نہیں, سارے بچوں کے ساتھ آتے اور تجارت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لائے ہوتے, سب بچوں کو وہ گفٹ دیتے اور سب ہنسی خوشی چلے جاتے. ایک صحابی ہیں ام خالد, چھوٹی بچی ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ بیان کر رہے ہیں, وہ چلتی ہوئی آئی, حضور کی چادر نکالی, پیچھے حضور کی مہر نبوت ہے, اس سے کھیلنے لگی. وہ نہایت ہی خوبصورت مہر نبوت تھی. ماں باپ نے ڈانٹ کر کے کہا بچی سے, ام خالی سے ہٹ جا. رسول اللہ کے کندھے کے پاس پہنچ گئی. حضور نے فرمایا دعھا تلعبو, چھوڑو اسے کھیلنے دو میرے ساتھ. یہ اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑو اس کو میرے ساتھ کھیلنے دو. اس بچی کو بھی کھیلنے کے لیے اپنا جسم پاک عطا کیا. یہ بچوں کے ساتھ ایک بار محلے سے گزر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نقل کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کی. ایک ہیں بچے اس میں ابو محذورہ, سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بلال کیسے اذان دیتے میں بتاؤں؟ بچوں نے کہا ہاں بتاؤ. وہ ایک اونچے کٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت بلال جیسے مسجد میں اذان دیتے تھے, یہ بچہ نقل کر کے بتا رہا ہے. حضور وہیں سے گزر رہے تھے, پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے بچے سامنے والے ڈر گئے, ابو محذورہ کو نظر نہیں آئے, وہ اذان دیتے رہے. جیسے ہی بچے ادھر ادھر ڈر کے سسکنے لگے, سہمنے لگے, ابو محذورہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا حضور پاک تھے. وہ ڈر کر کے رونے لگ گئے, کہا معاف کرو مجھے, معاف کرو, میں تو ایسے ہی بچوں کو بتا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کسی کی نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے, دوسرے لوگ مار ڈالیں اسے, بدتمیز بد اخلاق نہیں. میرے آقا نے کہا آؤ ادھر, مسجد نبوی لے آئے اور اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا. کہا جیسے نقل کر رہے تھے پھر کر کے دکھاؤ, پھر کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں. ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا, اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے. جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا, اس صحابی کی زندگی بدل گئی. 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے رہے. اور حضور نے فرمایا ابو محذورہ کی اذان اللہ کو پسند ہے. عزیزان گرامی, یہ بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں.
بچیوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں، بوڑھوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔